النبي والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزو ونسو عزم له ولا جسب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مفضولنا منروبنا معصومنا مقصوننا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفدنا وأنورنا وأفطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نقمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ ازل و ابد سے ہے، باقی تمام مخلوق ابتداء و انتہا کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے، آخر ہے، وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اول وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اور اللہ وہ آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. وہ قدیم ہے مگر بدایت سے پاک ہے، اس کی بدایت کوئی نہیں، کوئی اس کی جہت نہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، تمہیں میں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھاؤں گا اور تمہاری اپنی ذات میں بھی دکھاؤں گا. وہ جس کے سامنے زمین و آسمان جھکے ہوئے ہیں
جو زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ ہے، لا وزیر، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، ولا مشیر، اور نہ اس کا کوئی مشیر ہے، ولا مدیر، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، ولا شریک، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، ولا مثل لہ، اور نہ اس کا کوئی مثل ہے، ولا مثال لہ، اور مشابہ اس کا کوئی نہیں، ولا شبیہ لہ، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، من قبل، نہ اس سے پہلے کچھ ہے، من بعد، نہ اس کے بعد کچھ ہے، نہ اس کے اوپر کچھ ہے، نہ اس کے نیچے کچھ ہے، شکل سے پاک، رنگ سے پاک، عیب سے پاک، نیند سے پاک، لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، یطعم ولا یطعم، کھانے سے پاک، کھلاتا ہے، دیتا ہے، خود لینے سے پاک ہے۔ خیر محترم سامعین، اس رب دو جہاں کی تعریف و توصیف کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے کلام الہی کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ایان احمد کو، جو ہمارے مدرسہ عربیہ مدینہ القرآن کے شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، کہ وہ آئے اور قرأت کلام پاک سنائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
کبھی ابراہیم، کبھی یونس، کبھی یوسف، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد بستی تھی، اور جس میں قیامت تک آنے والی مخلوق کو بسنا ہے۔ پہلے کبھی اس دنیا کا وجود بھی نہ تھا، نہ یہ زمین تھی جس پر ہم چلتے ہیں، نہ وہ آسمان تھا جس کو ہم تکتے ہیں، نہ وہ آفتاب تھا جس کے طلوع سے دن روشن ہوتا ہے، نہ وہ مہتاب تھا جو رات کو چاندنی بخشتا ہے، نہ یہ رات تھی جس میں ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، نہ دن تھا جس میں حصول رزق کے اسباب اختیار کرتے ہیں، بلکہ خود حضرت انسان کا وجود نہیں تھا، نہ پری اور جنات تھے، نہ انبیاء اور رسل، نہ حور و ملائکہ تھے، نہ جنت اور دوزخ۔ غرض یہ کہ جب ساری کائنات لاموجود تھی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات وہ واجب الوجود ہے، وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی۔ خیر محترم سامعین، تو آئیے اس کی شان و قدرت کے گن گانے کے لیے، اس کی عظمت و کبریائی کا ترانہ گنگنانے کے لیے ایک طالبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ حافظہ طہورہ فاطمہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرے مالک او عرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے۔ او میرے مالک او عرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے۔ ہم غمزدہ کا غمخوار ہے تو، غفار ہے تو، ستار ہے تو۔ ہم غمزدہ کا غمخوار ہے تو، غفار ہے تو، ستار ہے تو۔ تعریف تیری میری زباں پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعریف تیری میری زباں پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نقل معاصی دل کے قلم پر، ہم بے کسوں پر یا رب رحم کر۔ نقل معاصی دل کے قلم پر، ہم بے کسوں پر یا رب رحم کر۔ کیوں زندگی ہے برباد میری، کیوں بے اثر ہے فریاد میری۔ کیوں زندگی ہے برباد میری، کیوں بے اثر ہے فریاد میری۔ گر تو کہے گا بدکار ہے تو، میں بھی کہوں گی غفار ہے تو۔ گر تو کہے گا بدکار ہے تو، میں بھی کہوں گی غفار ہے تو۔ تیرے سوا تو کون ہے میرا، بیچاری بے کس بندی ہوں تیری۔ تیرے سوا تو کون ہے میرا، بیچاری بے کس بندی ہوں تیری۔ او میرے مالک او عرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے۔ او میرے مالک او عرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے۔ سلام۔ اور معزز خواتین، آئیے اب اس ذات پاک کا پاکیزہ ذکر کریں جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، خاک کے ذروں سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک، ستاروں کی محفل سے لے کر مہتاب کی روشنی تک، انسان و جنات سے لے کر حور و ملائکہ تک، کتب سماویہ سے لے کر
دیگر مذہبی کتابوں تک، کلمہ طیبہ سے لے کر آذانوں تک، درودوں سے لے کر سلاموں تک، نوافل سے لے کر فرائض تک، غرض ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حیا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلندی عطا کی ہے۔ حاضرین عظام اور معزز خواتین، آپ دیکھیے کہ جہاں آپ کو اللہ کا ذکر ملے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے پاروں میں، صدیق کی صداقت میں، چاند ستاروں میں، فاروق کی عدالت میں، آنکھوں کے خماروں میں، عثمان کی سخاوت میں، یاروں کے نظاروں میں، حیدر کی خلافت میں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ تو ایک حصہ مختصر۔ میں اس ذات گرامی کی شان میں نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حمزہ کو، جو ہمارے مدرسہ عربیہ مدنی قرآن کے طالب علم ہیں، وہ آئے اور نعت پڑھیں۔ فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ دل جب غم تمہارا ہو محمد یاد آتے ہیں، یہ دل جب غم تمہارا ہو محمد یاد آتے ہیں، جدا جب کوئی پیارا ہو محمد یاد آتے ہیں، کہ ان کی یاد کی شبنم ہے مرہم میرے زخموں کا، کہ ان کی یاد کی شبنم ہے مرہم میرے زخموں کا، اور ان کی نام کی برکت سے دل تسکین پاتا ہے، اور ان کی نام کی برکت سے دل تسکین پاتا ہے، کسی کا دل دکھاؤ نہ ستاؤ خلق باری کو، کسی کا دل دکھاؤ نہ ستاؤ خلق باری کو، مہربانی کا ہر رستہ مدینے کو ہی جاتا ہے، مہربانی کا ہر رستہ مدینے کو ہی جاتا ہے، بنو تم صاحبہ میٹھا نبی کی ساری امت پر، بنو تم صاحبہ میٹھا نبی کی ساری امت پر، یہی الفت یہی چاہت نبی کا نام دیتا ہے، یہی الفت یہی چاہت نبی کا نام دیتا ہے، فلک پر چاند جیسا ہے نبی کا نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد